ناظرین، ایک بادشاہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی دن علاج کرانے کے باوجود جب اسے آرام نہ آیا تو طبیبوں نے صلاح مشورہ کر کے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے انسان کے پتے سے جس میں خاص نشانیاں ہوں۔ یہ کہہ کر حکیموں نے وہ نشانیاں بتائیں اور بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی پیادے سارے ملک میں جا کر تلاش کریں اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہوں اسے لے کر آئیں۔ پیادوں نے فوراً تلاش شروع کر دی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئیں۔ پیادے نے کسان کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں اور اس کے بدلے جتنا چاہے روپیہ لے لے۔ کسان بہت ہی غریب تھا۔ ڈھیر سارا روپیہ ملنے کی بات سن کر وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ سپاہی اس کے بیٹے کو لے جائے۔ چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ خاص نشانیوں والا لڑکا تو مل گیا۔ اب قاضی سے پوچھا گیا کہ اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتا نکالنا جائز ہوگا یا نہیں۔ اب یہ عجیب سی بات تھی۔ قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کرنا جائز ہے۔ قاضی کے فتوے کے بعد لڑکے کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اسے مار کر اس کا پتا نکال لے۔ لڑکا بیچارہ بالکل بے بس تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے مرنے کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، زبان سے کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ خود اس جگہ موجود تھا۔ اس نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو بہت حیران ہو گیا۔ جلاد کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر تو بڑے سے بڑے بہادر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس نے جلاد کو روکنے کا اشارہ کر کے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ لڑکے، یہ تو بتا، اس وقت مسکرانے کا کون سا موقع ہے؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا کہ حضور، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے روپیوں کی لالچ میں مجھے حضور کے سپرد کر دیا۔ ماں باپ کے بعد دوسرا سہارا انصاف کرنے والے قاضی اور بادشاہ کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی کو ستائے وہ اسے روکیں، لیکن قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ اب میرا آخری سہارا خدا کی ذات تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جلاد ننگی تلوار لے کر میرے سر پر پہنچ گیا اور خدا کا انصاف بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ بس یہ بات سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکے کی یہ بات سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو چھوڑ دو، ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہماری جان بچانے کے لیے ایک بے گناہ کی جان لی جائے۔ لڑکے کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ نے بہت محبت سے اسے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا اور قیمتی تحفے دے کر اسے رخصت کیا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت سے بادشاہ کی بیماری گھٹنا شروع ہو گئی اور چند ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور تندرست ہو گئے۔ دوستو، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پرست بنائے اور دوسروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔